موجود ہے کہ جو 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام کے فرزند ہوتے ہیں، 11ویں امام کے بھائی ہوتے ہیں اور امام زمانہ علیہ السلام کے چچا ہوتے ہیں۔ اور تاریخ بنی ہاشم اگر دیکھی جائے تو کئی سارے چچاؤں نے مدد کی ہے اپنے زمانے کی حجت کی۔ مولا علی کے چچا جناب حمزہ ہیں، تو پیغمبر اکرم کی وہ نصرت کرتے ہیں اور نصرت کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں۔ اور پھر امام حسن امام حسین کے چچا کی بات کی جائے تو حضرت جعفر طیار ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے نصرت اسلام میں شہید کر دیے جاتے ہیں۔ پھر آگے بات کی جائے تو خود مولا سید سجاد کے چچا مولا غازی عباس ہیں، وہ بھی نصرت اسلام میں شہید کر دیے جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے امام زمانہ علیہ السلام کے بھی چچا ہیں کہ جو حجت خدا کی حفاظت کرتے ہوئے بعض روایت کے مطابق شہید کیے گئے ہیں۔ اور اس احتمال کو قوی کرنے کے لیے ایک بات یہ بھی آپ کی خدمت بیان کروں کہ حضرت سید محمد کی وفات 24 سال کی عمر میں ہوئی تھی، جبکہ آپ بالکل ٹھیک تھے اور بہت خوبصورت نوجوان تھے، بہت جاہ و جلال رکھنے والے تھے۔ تو عام طور پر تو اتنی کم عمری میں ایک عام انسان کی بھی موت نہیں آتی ہے، چہ جائے کہ ایک امام زادہ ہو اور پھر وہ جاہ و جلال رکھنے والا ہو، خوبصورت ہو، خبرو ہو، تو بہت بعید ہے کہ ان کی طبی موت اس دنیا سے رحلت ہوئی ہو۔ اس لیے ایک اس احتمال کو قوی کیا ہے علماء نے اور کہا ہے کہ احتمال پایا جاتا ہے کہ کسی نے کھانے میں کوئی چیز پیش کر دی ہو اور لوگوں کو علم نہ ہوا ہو اور ہم تک اس سلسلے کے اندر تاریخ میں باتیں چھپائی گئی ہوں اور باتیں نہ پہنچی ہوں۔ لیکن بہرحال جو ہسٹری ہم تک آئی ہے وہ یہ ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام کو ان کے زمانے کے حکمران نے جب سامرہ بلایا تو سید محمد بہت چھوٹے تھے، بہت کم سن تھے، نوجوان تھے، مدینہ میں ہی موجود تھے۔ پھر اپنے بابا سے ملاقات کرنے کے لیے سامرہ تشریف لے گئے۔ اس زمانے میں یا ایک احتمال یہ ہے کہ اس کے بعد، لیکن بہرحال امام علی نقی علیہ السلام نے سامرہ کے اندر املاک خریدی ہیں، اور یہ ائمہ علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے کہ معاشی زندگی کے اندر بھی کبھی محتاج نہیں ہوئے۔ لوگوں کے سامنے عام طور پر معاشی زندگی ان کی کم بیان کی گئی ہے، لیکن کبھی بھی انہوں نے ایسا نہیں کہ کسی سے پیسے لیے ہوں پھر کسی اور کی مدد کر دی ہو۔ یہ جو مدد کے واقعات اور انفاق کے واقعات ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ کہیں سے ملا اور کہیں کو ٹرانسفر کر دیا، بلکہ خود ان کی اپنی ذاتی کمائی ہوتی تھی، ذاتی محنت مزدوری ہوتی تھی، ذاتی وہ املاک ہوتی تھی، ذاتی وہ جائیداد ہوتی تھی کہ جو بانٹی جاتی تھی۔ تو سامرہ کے اندر امام نقی علیہ السلام کی جائیداد تھی، اسی طریقے سے بلد کے مقام پر بھی تھی۔ یہ ایک احتمال پیش کیا، اور پھر جب سفر تھا سید محمد کا اپنے بابا سے ملاقات کے بعد مدینہ کی طرف، تو اس راستے میں بلد میں ان کی وفات واقع ہو گئی۔ بعض کہتے ہیں کہ زہر دے کے شہید کیا، بعض کہتے ہیں کہ طبیعت ناساز ہو گئی، بیمار ہونا شروع ہوا، یہیں پر ہی ان کی رحلت واقع ہو گئی۔ اچھا، ان کا خاص مقام ایک یہ بھی ہے کہ یہ نہ صرف بھائی ہوتے ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کے، بلکہ سگے بھائی ہوتے ہیں، یعنی ان کے والد بھی وہی ہیں جو امام حسن عسکری کے والد ہیں، اور ان کی والدہ بھی وہی ہیں کہ جو امام حسن عسکری علیہ السلام۔ اور پھر ان کا جاہ و جلال بہت زیادہ ہے، بالخصوص عراق مومنین کے درمیان، حتی اہل سنت برادران بھی بہت زیادہ عقیدہ رکھتے ہیں ان سے اور گھبراتے ہیں۔ بہت سارے واقعات ہیں کہ جس کو شہرت حاصل ہوئی ہے، مثال کے طور پر یہاں پر اگر کوئی چوری کر لے تو ضرور وہ عذاب میں مبتلا ہوتا ہے، بلکہ حتیٰ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ چوری کر کے اگر کوئی بس کے اندر سوار ہو جائے تو بس بھی نہیں چلتی، یہاں تک کہ ڈرائیور بولتا ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس سے کوئی چیز اٹھائی ہے۔ اور اولاد کے حوالے سے بہت سارے واقعات ہیں کہ سید محمد کے واسطے سے دعا کی اولاد کے لیے، تو اولاد صالحہ نصیب ہوئی ہے۔ اور نظر اور قربانی کا بھی جو سلسلہ ہے وہ اسی طریقے سے، البتہ دو طرح سے نظر مانی جاتی ہے کہ یا تو آپ پہلے ہی قربانی پیش کر لیں اور یہ نیت کریں کہ میں نے یہ قربانی سید محمد کی خوشنودی کے لیے اس لیے کی ہے تاکہ میرا فلاں کام ہو جائے، مجھے اولاد نصیب ہو جائے، میری اولاد نیک ہو جائے۔ یا دوسری طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی آپ نے یہ منت کی ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اس کام ہونے کے بعد نظر دوں گا سید محمد کے لیے، تو یہ طریقہ بھی بالکل جائز ہے۔ اور اپنے شہروں کے اندر بھی آپ نظر دلوا سکتے ہیں، جب کام ہو جائے تو اپنے شہر کے اندر بھی قربانی کا جانور خرید کر نظر کر دے سید محمد کو، اور اس طریقے سے سید محمد کا گوشت تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور اہم نقطے کی طرف جس کی وجہ سے ان کے مزار کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، اور وہ ہے کہ یہ بڑے بھائی ہوتے ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام، اور بڑے بیٹے ہوتے ہیں 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام کے۔ شاید میری بات صحیح طریقے سے آپ تک پہنچی نہیں کہ ہمارے جتنے بھی ائمہ ہیں وہ عام طور پر اپنے بابا کے لیے بڑے بیٹے کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اپنے تمام بھائیوں میں بڑے بھائی ہوا کرتے تھے۔ ہم مولا اگر سید سجاد سے نہ صحیح امام باقر سے بات لیں، امام باقر ہیں، امام صادق ہیں،
تو عام عقیدہ یہ تھا شیعوں کا کہ چونکہ یہ بڑے فرزند ہیں 10ویں امام کے، اس لیے یہ امام بنیں گے، اور 10ویں امام ہی انہیں اپنے ساتھ محفلوں میں لے جایا کرتے تھے، اور ان کا جاؤ جلال بھی ایسا تھا، لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے بعد یہ امام ہو جائیں گے۔ لیکن چونکہ ان کی وفات امام کی موجودگی میں ہو گئی، اور باپ کی موجودگی میں جب بیٹے کی وفات یا شہادت ہو گئی ہے، تو اب پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ امام نہیں ہوں گے، ان کے شاید دوسرے فرض ہوں گے جو امام ہوں گے۔ تو چونکہ امامت کا عقیدہ ان کے بارے میں قائم ہوا تھا، اس لیے لوگوں کی نگاہ اور زیادہ بلند ہو گئی کہ ہاں ان کا مقام اس اعتبار سے زیادہ ہے کہ یہ ساری شان رکھتے تھے امام ہونے کی، لیکن امام نہیں ہے۔ اور میں اس کے لیے مثال پیش کروں گا، شاید بہترین مثال اس کے لیے حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوگی۔ کہ خبرو جوان ہیں، جاہو جلال رکھتے ہیں، اور بعض روایت کے مطابق امام سجاد سے بڑے تھے حضرت علی اکبر علیہ السلام، اسی لیے دشمن یزیدی نے بھی انہیں سب سے پہلے شہید کیا۔ اور پھر ابن زیاد کے دربار میں جب سوال کیا کہ تم کون ہو، تو بتایا علی ابن الحسین، تو کہا کہ ہم نے تو علی ابن الحسین کو مار دیا ہے، تو کہا کہ نہیں، وہ میرے بھائی تھے کہ جنہیں مارا گیا ہے، اور بعض روایت کے مطابق باقاعدہ فرمایا وہ میرے بڑے بھائی تھے کہ جنہیں شہید کیا گیا ہے۔ تو بڑے بھائی، اور پھر وہ جاؤ جلال تو بالکل محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ شبیہ علی اکبر تھے سید محمد۔ اور اس عقیدے کو جو ہمارے بعض مومنین یا بعض شیعوں یا بعض ہمارے احباب کے ذہنوں کے اندر موجود ہے کہ ہمارے یہاں امامت کا وہی سلسلہ ہے کہ جیسے غیروں کے یہاں بادشاہت اور ملوکیت کا سلسلہ ہوتا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے ہمارے یہاں۔ بادشاہت کے اندر کیا ہوتا ہے کہ باپ مرتا ہے تو بیٹا بادشاہ بنتا ہے، وہ مرتا ہے، ہمارے یہاں تو بلکہ جمہوریت کے اندر بھی یہی حال ہو گیا ہے پاکستان میں، لیکن بادشاہت کے اندر یہ ہوتا ہے حتیٰ بچہ اگر 6 مہینے کا ہو، 9 مہینے کا، 1 سال کا ہو، تب بھی کہتے ہیں کہ یہی وارث بنے گا اپنے باپ کا، کیونکہ بادشاہت کا سلسلہ یہی کہتا ہے۔ تو ہمارے یہاں کوئی بادشاہت نہیں ہے کہ جو ہمارے عقیدے کے اندر پائی جاتی ہے کہ باپ مرا تو بیٹا آ گیا، بیٹا مرا تو پھر اس کا بیٹا آ گیا، یہ سلسلہ نہیں ہے ہمارے یہاں۔ بلکہ ہمارے یہاں اگر آغاز ہی دیکھا جائے سلسلہ ہدایت کا، تو پیغمبر کے بیٹے تھے، حضرت ابراہیم تھے، باقی بیٹے تھے، لیکن پیغمبر کے بیٹے کو وہ وراثت میں نبوت یا وراثت کے اندر کوئی ولایت اور حجت نہیں ملی ہے، بلکہ داماد کو، چونکہ حق رکھتے تھے، چونکہ اہلیت رکھتے تھے، چونکہ قابلیت تھی ان کے اندر، اس لیے جو اہل حق ہوتا ہے اور جو اہلیت رکھنے والا ہوتا ہے اسے ہم امام مانتے ہیں، اور وہ بھی منصوص من اللہ ہوتا ہے۔ اس لیے پہلے ہی مرتبے کے اندر اولاد نہیں ہے، داماد ہے۔ پھر دوسرے مرحلے کے اندر دیکھیے تو ایسے نہیں کہ بیٹے کے بعد پھر بیٹا ہے، بلکہ امام حسن کے بعد پھر ان کے بیٹے نہیں، ان کے بھائی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم امام مانتے ہیں، چونکہ حکم یہ ہے کہ امام حسن اور امام حسین ہیں کہ جو امام ہیں۔ پھر ان کے بعد امام سید سجاد ہے، تو ان کے اندر بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ وہ بہرحال بڑے بیٹے تھے یا درمیانی بیٹے تھے۔ اور پھر امام باقر ہیں، امام صادق ہیں، یہ دونوں ہستیاں بڑے بیٹوں کے اندر شامل تھیں۔ پھر امام صادق کے بھی جب بیٹے ہیں تو اسماعیل بڑے بیٹے تھے، لیکن ہم اسماعیل کو نہیں مانتے امام۔ ان کے بعد عبداللہ بن افتحی ان کے بعد بڑے بیٹے تھے، ان کو بھی نہیں مانتے۔ تیسرے جو بیٹے تھے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ تو یہ اچھی طرح ہمارے بچوں کو ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ ہمارے یہاں کوئی بادشاہت اور ملوکیت والا نظام نہیں ہے کہ باپ گیا تو بیٹا اور بیٹا گیا تو بیٹا، پھر یہ سلسلہ ہمارا چل رہا، بلکہ جو اہلیت رکھتا ہے اور جو خدا کی طرف سے منسوخ شدہ ہوتا ہے ہم اسے امام مانتے ہیں۔ البتہ خدا نے قرآن کریم کے اندر بھی یہ مثال قائم کی ہے کہ جو اہلیت رکھنے والے افراد ہیں ان کی مثالیں شجر طیبہ کی طرح ہیں۔ تو عام طور پر جو اچھے اہلیت رکھنے والے افراد ہوتے ہیں وہ نکلتے اسی شجر سے ہی ہیں، تو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس شجر کے اندر کون ایسا ہے کہ جو اہلیت رکھتا ہے اس زمانے کی، اور اس زمانے کے اندر وہ حجت خدا کون ہے۔ اب اس سے بڑھ کر ایک اور بات بھی آپ کی بیان کروں کہ وہ آخری انشاءاللہ نقطہ ہوگا، زیادہ زحمت میں نہیں دوں گا، کہ اگر کوئی نبی زادہ ہے اور امام زادہ ہے تو ہم صرف امام زادہ ہونے کے عنوان سے آ کر زیارت نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ اس امام زادے اور نبی زادے کی زیارت کرتے ہیں جو صحیح العقیدہ بھی ہو اور صحیح العمل بھی ہو۔ ورنہ تو قرآن میں مثال اور سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کی مثال ہے۔ حابیل نیک ہے، قابیل بہت برا ہے، حابیل پر سلام ہے، قابیل پر لعنت ہے، دونوں ایک ہی باپ ایک ہی ماں سے ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ ایک اچھے کردار کا ہے تو سلام ہے، برے کردار کا ہے تو لعنت ہے۔ تو ہمارے یہاں کوئی رشتہ داریاں معیار نہیں ہے، ہمارے یہاں کوئی قرابت داریاں معیار نہیں ہے، ہمارے یہاں تقوی پرہیزگاری معیار ہے۔ اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کی بیٹی کی مثال ملتی ہے،
قصہ نوح کا واقعہ موجود ہے، نافرمان تھا، ہلاک ہو گیا، اور یہاں تک کہ کہا کہ یہ میرے اہل میں سے، اس کے بچا لے. خدا کی طرف سے آواز آئی یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، ہم نے تیرے اہل بیت میں سے خارج کر دیا. تو پروردگار کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں اہل بیت رسول میں شامل کرتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو شامل ہوتے ہیں اور انہیں باہر کرتا ہے. تو اس سے ہمیں بات سمجھ میں آئی کہ نبی سے رشتہ داریاں بنانے سے کچھ نہیں ہوگا. توجہ رکھیے گا، نبی سے رشتہ داریاں بنانے سے جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں ہوگا، تقوی پرہیزگاری حاصل کرنے سے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا. جناب اسماعیل کی مثال بھی ہے. اور پھر ہم آگے دیکھتے ہیں تو حضرت لوط علیہ السلام کی مثال بھی بیان کی، ان کی زوجہ کی مثال، حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ کی مثال بیان کی گئی ہے. پھر آگے آئیں تو پیغمبر اکرم کی زندگی کے اندر مثالیں موجود ہیں، اور اس کو آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. اور چلتے چلتے ائمہ کی زندگی میں اگر دیکھیں تو خود چھٹے امام کے جو فرزند ہے اسماعیل، اچھا جناب اسماعیل کے بارے میں خود بہت زیادہ باتیں موجود نہیں ہیں کہ وہ کس کردار کے تھے، ان کے بارے میں تقریباً باتیں حسن ظن کے ساتھ بیان کی گئی ہیں. لیکن ان کا جو بیٹا ہے محمد بن اسماعیل، اور بعض روایت کے مطابق علی ابن اسماعیل، یہ دونوں افراد وہ تھے کہ جو دشمنی رکھنے والے تھے ائمہ علیہ السلام سے. اچھا ایک بات اور بھی ہے جو شاید ہمارے لیے سمجھنا ذرا مشکل ہو جاتی ہے، لیکن ائمہ کے دور کو اگر سمجھے، بالخصوص میں مثال پیش کروں حضرت یوسف علیہ السلام کی، تو ان کے بھائیوں کو مسئلہ کیا ہے حضرت یوسف سے؟ حسد ہے ان کو کہ کیوں نبوت ملی ہے تو یوسف کو ملی ہے، کیوں پیار ملا ہے تو یوسف کو ملا ہے، کیوں احترام ملا ہے تو یوسف کو ملا ہے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ خود کے اندر کمی کیا ہے، کیوں اس کو مل رہی یہ چیزیں، کیوں اس کے لیے اتنی عزت اور اتنی توقیر ہو رہی ہے. تو یہ جو مسئلہ ہے، خدا نہ کرے کسی خاندان کے اندر ہو، بھائیوں کے اندر ہو، کہ کیوں اس کی تعریف زیادہ ہے، کیوں اس کو آگے بلایا جا رہا ہے، کیوں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کبھی کبھار ماں باپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کبھی کبھار دنیا والے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ماں باپ کو بھی البتہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں بہت زیادہ فرق نہ ہو جائے. یہ بھی ظاہراً پانچویں امام یا چھٹے امام کا جملہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو بعض اہلیت نہیں رکھتے ہیں اس کے باوجود پیار کرتے ہیں تاکہ ان کے اندر نفرتیں قائم نہ ہو جائیں. تو یہ حسد ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے بہت اچھے لوگ غلط راستے کی طرف چلے گئے. حضرت حابیل اور قابیل کے اندر بھی حسد والی بات ہے. تو برادران یوسف تھے جو بہک گئے ہیں. اسی طریقے سے بعض ائمہ کی بھی جو اولاد ہے، اگر محمد ابن اسماعیل کی بات کریں، علی ابن اسماعیل کی بات کریں، تو حتیٰ امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا ہے علی ابن اسماعیل کو کہ جب تم جاؤ ہارون کے دربار میں تو میری شکایت نہ کرنا. تو کہا کہ نہیں میں تو شکایت کرنے تھوڑی جا رہا ہوں، میں تو ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں، جبکہ پورے واقعات امام کاظم کو معلوم تھے. اور پھر امام کاظم نے باقاعدہ بیان کیا جب وہ چلا گیا، کہا کہ اسی کی سعایت اور شکایت کی وجہ سے میری شہادت ہوگی. یعنی امام کی شہادت کا سبب خود ان کے خاندان والا شخص بن رہا ہے. پھر عبداللہ افتحی کی مثال لیں تو وہ بھی اس نے ایک الگ فرقہ قائم کر دیا تھا افتحی کے نام سے. تو بہت سارے ایسے ہیں امام زادے اور نبی زادے، سبھی کی مثالیں ہمارے سامنے رکھ دی گئی ہیں کہ جو بہکنے والے ہیں. اس لیے ہم ہر ایک کے مزار پر جا کر سلام نہ کریں، بلکہ انہی کے ایک بھائی اور امام عسکری کے بھی بھائی، امام زمانہ کے چچا جو آئے تھے نماز پڑھانے کے لیے، جن کو تاریخ نے لکھا ہے اور باقاعدہ روایتیں بہت زیادہ حد تک سپورٹ کرتی ہیں کہ وہ جعفر کذاب کے نام سے، البتہ بعض طواب بھی لکھا ہے، لیکن اتنی زیادہ روایتیں ہیں ان کے بارے میں کہ حیرانگی ہوتی ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ باقاعدہ امام کہیں کہ یہ کذاب ہے. امام نے کہا یہ کہ دنیا والوں کا جملہ نہیں ہے. اور باقاعدہ ایک روایت ہے جس میں امام صادق علیہ السلام کو جب یہ کسی نے سوال کیا کہ آپ کو صادق کیوں کہتے ہیں جبکہ آپ سب کے سب صادق ہیں، تو کہا مجھے اس لیے صادق کہا جاتا ہے کیونکہ میں جعفر ہوں جو صادق ہوں، اور ایک ہماری نسل میں جعفر آئے گا جو صادق نہیں ہوگا. اس لیے باقاعدہ اور اس میں لفظ ادا کیا امام نے کہ وہ کون ہوگا. تو چچا ہے، امام زادہ ہے، لیکن ہم ان کی زیارت پر نہیں جا رہے ہیں، ان کی زیارت پر آ رہے ہیں جو صحیح العمل ہوں اور صحیح العقیدہ ہوں. تب ہم آ کر ان کی حاضری پیش کرتے ہیں اور ان کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں. جب ان کی شہادت ہو گئی یا ان کی وفات ہو گئی تو سوگ کی کیفیت تھی. امام علی نقی علیہ السلام کو اطلاع ملی، باقاعدہ انہوں نے عزاداری برپا کی. اور امام حسن عسکری کا یہ عمل تھا اس زمانے کے اندر جو بہت زیادہ لوگوں کو تعجب کی طرف لے کر گیا. اور یہ آج بھی لوگوں کو بڑا تعجب آتا ہے کہ ہم جو گریبان چاک کر کے ماتم کرتے ہیں وہ صحیح ہے صحیح نہیں ہے. اتفاق کی بات یہ کہ سید محمد کی وفات پر امام عسکری نے اپنے گریبان کو چاک کیا تھا، چاک کیا تھا، باقاعدہ پھاڑ دیا تھا. بٹن کھولنے والی بات نہیں ہے، چاک کیا کا لفظ ہے. اور کسی نے اس وقت بھی اعتراض کیا کہ اے امام حسن آپ یہ عمل انجام دے رہے ہیں، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے مطابق عمل کریں گے، یہ تو عمل کسی بھی امام نے انجام نہیں دیا. باقاعدہ وضاحت کے ساتھ یہ سوال موجود ہے روایت کے اندر.
تو امام نے بیان فرمایا اور امام کے جواب نے بتا دیا کہ امام صرف قرآن کا علم نہیں رکھتے ہیں، امام تاریخ کا علم بھی رکھتے ہیں۔ امام نے تاریخ سے ایک مثال بیان کی کہ جب جناب ہارون علیہ السلام کا انتقال بھی جناب موسیٰ کی زندگی میں ہو گیا تھا تو حضرت موسیٰ نے بھی ہارون کی وفات کے اوپر گریبان چاک کیا اور گریبان چاک کر کے ماتم کیا تھا۔ اس اعتبار سے میں نے بھی گریبان چاک کیا ہے، جو سنت نبی ہے، سنت انبیاء ہے کہ گریبان چاک کرنا کسی بڑے کی مصیبت پر یہ کوئی غلط بات اور غلط عمل نہیں ہے۔ تو سید محمد کا مقام اس قدر زیادہ ہے کہ ہمارے ایک امام نے ان کے وفات کے اوپر گریبان کو چاک کیا اور غم کا اظہار کیا ہے۔ انشاءاللہ پروردگار اس غم کو امام زمانہ کی خدمت میں قبول فرمائے، ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے، ہمیں اچھے معنی کے اندر صحیح زیارات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بامعرفت زیارات نصیب فرمائے۔ پروردگارہ ان زیارات کے صدقے میں ہماری زندگی کو تبدیل فرما۔ پروردگارہ جو زندگی محمد و آل محمد کی خوشنودی کے مطابق وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ سیرت محمد و آل محمد پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن و اہل بیت کے دامن سے ہمیشہ متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما۔ چاردہ معصومین کی زیارات نصیب فرما۔ جناب سید محمد کے صدقے میں بے اولاد مومنین کو اولاد صالحہ نصیب فرما۔ جو صاحبان اولاد ہیں انہیں بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ جو صاحبان اولاد ہیں اور ان کے لیے نیک رشتے اب تک نہیں آئے، پروردگارہ انہیں بہترین رشتے نصیب فرما۔ پروردگارہ جو رزق کی پریشانی مبتلا ہے سید محمد کے صدقے میں ان کے لیے رزق حلال اور طیب عطا فرما۔ جو رزق حلال کما ان کے رزق میں برکت و وسعت و کثرت نصیب فرما۔ پروردگارہ امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ان کے اعوان و انصار عاشقین و محبین ہم سب کا نام شامل فرما۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔